बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको पता है कि मुल्क की सियासत में एक भूचाल आया हुआ है और उस भूचाल में मियाँ साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपनी खोई हुई सियासी साख और अपनी खोई हुई सियासी हैसियत को वापस लेने में कामयाब हो जाएं बाय हुक और बाय क्रोक। सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आगे इसी वीडियो में आपको एक अहम शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनको कि इन्होंने पैगाम भेजा और वो कहाँ से भेजा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ ये है कि उन्होंने फिर आगे से क्या जवाब दिया। इस वक्त ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वो जो शख्सियत है वो माजी में यानी कि पिछली हुकूमत में नून लीग के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थी, तो उनको इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से टका सा इनको जवाब मिला। उसके बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले इस बारे में बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले कुछ अरसे में मियाँ साहब ने क्या किया। एक साल पूरा मियाँ साहब ना तो कोई ट्वीट्स होते रहे मरीम नवाज़ की तरफ से भी, और ना ही मियाँ साहब की तरफ से कोई बयानात आते रहे। वो उधर चुप साध के बैठ गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने वही प्लेटलेट्स और वही जो उनके इलाज मुआलजे के बारे में बातें थीं वही आती रहीं। वल्लाह आलम वो उस वक्त बीमार थे या नहीं थे, क्योंकि आवाम तो उनको कॉफ़ी के कप्स पीते हुए देखती रही। और साथ में उन दिनों में कि जब आपको पता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उन दिनों में क्या हुआ कि मियाँ साहब जो हैं वो उधर आम रोडों पे फिरते हुए, घूमते हुए, कॉफ़ियाँ पीते हुए बच्चों के साथ और हुसैन नवाज़ के साथ और उनके बच्चों के साथ नज़र आते रहे, जो कि हमारी कोर्ट्स के साथ साथ 22 करोड़ आवाम का मुंह चढ़ाते रहे कि तुम लोगों को मैं चकमा दे के, कोर्ट्स को भी और सारी आवाम को मैं चकमा दे के पाकिस्तान से इधर लंदन आके बैठ गया हूँ। और बहुत अच्छा हुआ कि भले वक्तों में अर्ली 90s में हमने जैसा कि आपको पता है कि चौधरी निसार ने एक दफ़ा ये भांडा फोड़ दिया था कि अर्ली 90s से एवनफील्ड के जो फ्लैट्स हैं वो इनके पास हैं, तो भले वक्तों में इन्होंने वो ख़रीद लिए थे और आजकल वो वहाँ पे बसेरा हैं और उधर से बैठ के शैतानियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। शैतान से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि काउंटर स्ट्राइक में मैंने और मेजर आदिल राजा ने डिटेल्ड इन चीज़ों पे प्रोग्राम किया कि कैसे इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो मियाँ साहब से जाके मिलते रहे और रॉ के एक्टिव जो मेंबर्स हैं वो इनसे जाके मिलते रहे और डिस्क्रीटली मिलते रहे और किसका पैगाम लेके जाते रहे और मोदी उनसे क्या चाहता था और वो बदले में मोदी से क्या चाहते थे। तो ये सारी बातें जो हैं ये काउंटर स्ट्राइक में आपको नज़र आ रही होंगी। आज ही मुझे एक अपने बहुत ही अच्छे सोर्स से ये पता चला कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और साथ में ये कि कुछ रोज़ पहले मियाँ साहब ने किसको कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि पूरा जो साल है इसमें इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयानात नहीं आए। उसकी वजह ये है कि मुक़्तदर जो हलके हैं उनको ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही थी कि वी आर गुड बॉयज़ वंस अगेन, हम अच्छे बच्चे हो गए हैं, साल हो गया है, देखें हमने कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं की, तो हम पे नज़र करम की जाए, क्योंकि ये हमेशा से उन्हीं दरवाज़ों से जो गेट नंबर 4 का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं शेख रशीद साहब, उन्हीं दरवाज़ों से इनको इक़्तिदार मिलता रहा और अब भी ये उन्हीं दरवाज़ों से ढूंढने की कोशिश में थे। लेकिन आगे से उनको एक जमहूरी जवाब मिला। वो जमहूरी जवाब ये है कि जैसे जमहूरियत हो तो उसमें जो इदारे हैं जैसे उनको रोल प्ले करना चाहिए वैसा ही रोल प्ले किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर कोई कोर्ट्स के मुताबिक या मुतल्लिक कोई चीज़ है तो आप कोर्ट्स में जाएं, अगर आपकी कोई सियासत से मुतल्लिक कोई चीज़ है तो पार्लियामेंट में जाएं, हमारे पास आपका आना बनता नहीं। और ये किनके ज़रिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आप सदीक जान को भी सुनते हैं, ईसा नकवी को भी सुनते हैं, उमर इनाम को भी सुनते हैं, अदील वड़ाइच को भी सुनते हैं। ये सारे के सारे जो हैं इसके ऊपर आपको अपडेट्स देते रहते हैं कि कब मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो मुलाकात करके आए और उसमें
4 گھنٹے کی ملاقات میں اب کوئی نجی محفل تو اس طرح کی ہو نہیں سکتی جو کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ڈھونڈتے ہوں. تو آف کورس اس میں ان کو بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی تھیں جو کہ ان کو نواز شریف کی طرف سے احکامات ملے تھے اور ساتھ میں مریم نواز کی طرف سے احکامات ملے تھے. کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ دوسری ملاقات جب انہوں نے کی تو اس ملاقات سے پہلے یہ جاتی امراء گئے اور وہاں پہ مریم نواز کے ساتھ ملاقات کی, بہت سے پیغامات لے کے گئے. لیکن جب آگے سے ان کو یہ جواب ملا اور ٹکا سا جواب ملا اور جو کہ جمہوری جواب تھا تو ان کو وہ پسند نہیں آیا, کیونکہ یہ وہی پرانے جرنیل ڈھونڈ رہے تھے جنہوں نے کہ ان کو پالا پوسا بڑا کیا, اور جب یہ بڑے ہو گئے تو جس تھالی میں یہ کھاتے رہے اسی تھالی میں انہوں نے چھید کرنا شروع کر دیا. یہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات جس کے لیے کہ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے کیسے کانٹیکٹ کیا, کس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. میاں صاحب نے انگلینڈ میں ہی موجود اس وقت, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کافی سارے جو پاکستان کے سلسلے ہیں, پیری فقیری کے جو سلسلے ہیں, انہی سے ریلیٹڈ ایک پیر صاحب ہیں جو کہ نارتھ ویسٹ میں رہتے ہیں انگلینڈ میں. ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا, ان کے ساتھ اچھے ماضی میں ان کے ساتھ میاں صاحب کے اچھے مراسم رہے, اور ان مراسم کی وجہ سے انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا. اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ وہ جو پیر صاحب ہیں ان کا بہت ہی اچھا لنک ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ ہیں علامہ خادم رضوی, آپ کو یاد ہوں گے وہ اسلام آباد میں آئے تھے, نون لیگ کے دور میں ہی آئے تھے, اور نون لیگ کے ساتھ ہی ان کو پرابلمز تھیں جس کی وجہ سے کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تھا فیض آباد میں. ایوری ون نوز کہ وہ دھرنا کیسے کتنے دن رہا, وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیلز. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اداروں کے متعلق بھی ان کی رائے کوئی اچھی نہیں تھی علامہ صاحب کی, اور علامہ صاحب کے ساتھ پیر افضل قادری جو تھے ان کے بھی بیانات آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ مراسم ان کے اداروں کے اچھے نہیں تھے. تو اس چیز کو کیش کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے ایک پیر صاحب کی مدد سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی علامہ خادم رضوی صاحب کو, اور ان سے یہ کہا کہ آپ ہماری تحریک کا حصہ بنیں, آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں اور اپنے لوگوں کو ہمارے ساتھ متحرک کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہودی لابی اس کو چلا رہی ہے, اور اس طرح کی ان کے ساتھ باتیں کی اور سارا کچھ کیا. لیکن یہاں مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ علامہ خادم رضوی صاحب کا ان کو یہ جواب تھا کہ میاں صاحب کو یہ بتا دیجئے کہ ہماری چھوٹی موٹی رنجش اداروں کے ساتھ ہے جو کہ غلط فہمیوں کی بنا پہ بنی, لیکن اس کی آڑ میں ہم ملک دشمن عناصر کے بہکاوے میں آ کے تو ہم کبھی بھی اپنی نہ تو فورسز کے خلاف کھڑے ہوں گے نہ ہی اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہوں گے, کیونکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے بیٹے کے خلاف کھڑا ہونا یا پھر اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑا ہونا. تو یہ ان کو واضح پیغام ان کی طرف سے مل چکا ہے میاں صاحب کو. میاں صاحب نے بہت کوشش کی, اور میں نے یہ ہے کہ اس بات کو پہلے پاکستان میں بھی ایک جگہ سے کنفرم کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تک بھی بات یہ پہنچی, میرے سورسز جو پاکستان میں اور جو انگلینڈ میں ان سب نے یہ چیز انڈورس کی ہے کہ پچھلے دنوں میں واقع ہی انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں لیکن وایا سمبڈی کانٹیکٹ کیا, اور اس کانٹیکٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ جو لوگ جن کا کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ علامہ خادم رضوی صاحب کی جو پینیٹریشن ہے ود ان انٹیریئر پنجاب, اور ساتھ میں یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں ان کی بہت بڑی پینیٹریشن ہے,
تو کیوس کرنے کے لیے ان کی امداد حاصل کی جائے، کیونکہ ان کے یہ ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ فوج کے خلاف یا پھر اداروں کے خلاف یہ برسر پیکار ہو جائیں گے، اور پھر آنے والے دنوں میں ہمیں ان سے کوئی بہت ہی اچھی امداد مل جائے گی اور سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے میں ہم بہت ان کا کردار لے سکتے ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے یہ جواب آنا کہ چھوٹی موٹی رنجشیں ہماری چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف، جو کہ ہمارے ہی بچے ہیں، جو کہ ہم میں سے ہی ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ان کے خلاف کہ جنہوں نے کہ اس ملک کی سالمیت کو یقینی بنایا۔ تو میرے خیال میں اس چیز کو سراہنا چاہیے۔ علامہ صاحب کا یہ جو جواب ہے، یہ ایک تاریخی جواب ہے، میرے خیال میں ہم سب کو اس کے اوپر ان کو داد دینی چاہیے، اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ٹی ایل پی کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور ٹی ایل پی کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ وہ ہم میں سے ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز سوچ کے آگے چلنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے ارد گرد لوگوں سے بات کیجئے کہ یہ جو میاں نواز شریف گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، انڈیا کے بہکاوے میں آ کے، دشمن کے بہکاوے میں آ کے، سی پیک کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اور گریٹر پنجاب کے لیے، جیسا کہ زرداری صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ گریٹر پنجاب بن جائے، اور ان کی جو ساری کی ساری اکنامک ایمبیشنز ہیں، فیملی کی، ملک کی نہیں، فیملی کی جو اکنامک ایمبیشنز ہیں وہ پوری ہو سکے۔ بھئی کتنا کھا لو گے، کتنا کھا کے مرو گے؟ یہی بات کرنی تھی آج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر کوئی سوال ہیں آپ کے اس میں کامنٹ باکس میں وہ سوال کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، اس سے یہ ہے کہ آپ کو مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی۔ اور جیسے کہ کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے، میں بھی کہوں گا بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ بہت بہت شکریہ۔